وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کی طرح سے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. فہیا اے فہی القلوب، تو یہ دل پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تو پہاڑوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہاں سے ندیاں بہ پڑتی ہیں، بہت سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، وہاں سے پانی اس میں سے رستا ہے. یقول تعالی توبیخا لبنی اسرائیل وتقریعا لهم على ما شاہدوه من آیات اللہ وَإِحْيَائِهِ الْمَوْتَى. اللہ سبحانہ وتعالی بنو اسرائیل کی زجر کرتے ہوئے وَتَقْرِيًا لَهُمْ، اور ان کو ملامت کرتے ہوئے فرما رہا ہے ان چیزوں پر جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا اللہ کی آیات اور مردوں کو اس کے زندہ کرنے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی زجر و توبیخ اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرما رہا، تقریعا لہم، ان کی سرزنش و ملامت کرتے ہوئے فرما رہا ہے ان باتوں پر، ان چیزوں پر جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا اللہ کی آیات اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد تو پتھر کی طرح سے ہیں. فہی کالحجارہ، تو پتھر کی طرح سے ہیں. التی لا یکون من طبیعتها اللین ابدا، تو اس پتھر کی طرح سے ہیں جس کی طبیعت میں کبھی بھی نرمی نہیں ہوتی. تو وہ دل اس پتھر کی طرح سے ہیں جن کی طبیعت، جن کی فطرت میں کبھی بھی نرمی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے حالت جیسے سے منع فرمایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا ہے ان مثل حالہم، ان جیسی ان کی حالت، ان کی حالت جیسی سے، یعنی ان کی جو حالت ہے اس طریقے سے اپنی حالت نہ رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا ان کی جیسی حالت سے. فقال الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کر. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف کھا جائیں، ان کے دل لرز جائیں اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ اس نے حق کو نازل کیا ہے.
اور وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح سے جو اس سے پہلے کتاب سے نوازے گئے، ولا یکونوا کالذین، اور وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جو اس سے پہلے کتاب عطا کیے گئے، کتاب نوازے گئے، فطال علیہم الامد، تو ان پر مدتیں دراز ہو گئیں. ایک سیکنڈ، ہاں دیکھیں، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ان پر مدتیں دراز ہو گئیں تو ان کے دل سخت پڑ گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فسق و فجور کرنے والے تھے. تو کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ اس نے حق کو نازل کیا ہے، اور وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح سے جو کتاب عطا کیے گئے، جو کتاب سے نوازے گئے اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، تو مدتیں ان پر دراز ہوئی، پس ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فسق و فجور کا کام کرنے والے تھے. قوله تعالی فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ پتھر کی طرح سے ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. أَيْ صَارَتْ قُلُوبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعْدُودَةً، اور عبرت اور نصیحت سے دور، بعد یہ کہ انہوں نے مشاہدہ کیا آیات، نشانیوں اور معجزات کا. یعنی بنو اسرائیل کے دل طول زمانہ کے ساتھ ساتھ سخت اور عبرت و نصیحت سے دور ہو گئے، بعد ان چیزوں کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا اللہ کی آیات اور معجزات میں سے. فَهِيَ فِي قَسْوَتِهَا كَالْحِجَارَةِ الَّتِي لَا عِلَاجَ لِلِينِهَا، تو وہ اپنی سختی میں اس پتھر کی طرح سے ہیں جس کی نرمی کے لیے، جس کو نرم کرنے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. فَهِيَ فِي قَسْوَتِهَا، تو یہ دل اپنی سختی میں پتھر کی طرح سے ہیں، الَّتِي لَا عِلَاجَ لِلِينِهَا، جس کو نرم کرنے کے لیے کوئی علاج نہیں. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی ابلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھر میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف اور کی خشیت سے لڑھک جاتے ہیں. کما قال تعالی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو، سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلیم اور غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. قال مجاہد كل حجر يتفجر منه الانہار او يتشقق عن ماء او يتردى من راس جبل لمن خشیة اللہ نزل بذلك القرآن. مجاہد نے کہا کہ ہر پتھر جس سے کہ پانی پھوٹ پڑتا ہو، یا وہ پانی کے ساتھ پھٹ جاتا ہو، یا پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتا ہو، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. مجاہد نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہر پتھر جس سے کہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، او یتشقق عن ماء، یا وہ پھٹ جاتا ہے پانی کے ساتھ، او یتردى من راس جبل، یا پہاڑ کی چوٹی سے لڑھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہے. نزل بذلك القرآن، ہاں اس کے ساتھ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یعنی یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے.
فَهَذِهِ الْحِجَارَةُ عَلِيًّا مِنْ قُلُوبِ بَنِي اسرائیل، تو یہ پتھر بنو اسرائیل کے دلوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہے، کیونکہ بسا اوقات ان سے پانی تو جاری ہو جاتا ہے، ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فَهَذِهِ الْحِجَارَةُ عَلِيًّا مِنْ قُلُوبِ بَنِي اسرائیل، تو یہ پتھر بنو اسرائیل کے دلوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہیں۔ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ بَعْدَ أَنْ رَأَوْهُ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا بعد یہ کہ انہوں نے اسے دیکھ لیا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا بعد یہ کہ انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ وقال بعض المفسرین، بعض مفسرین نے کہا انما ورد من وصف الحجارۃ من قبیل المجاز، بے شک وہ چیز جو وارد ہے پتھر کے وصف کے تعلق سے یہ مجاز کے قبیل سے ہے، بے شک وہ چیز جو وارد ہے پتھر کے وصف کے تعلق سے یہ مجاز کے قبیل سے ہے۔ ولیکن قال الرازی والقرطبی وغیرہما من الائمہ، لیکن رازی، قرطبی اور ان کے علاوہ ائمہ نے کہا ولا حاجت الی المجاز، مجاز ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإن اللہ تعالی یخلق فیہا ہذہ الصفات، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اندر یہ صفات پیدا کر سکتا ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور جبال، پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اس سے وہ ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ وَقَوْلُهُ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی مخلوق ان دونوں کے اندر ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ ستارے اور درخت سے سجدہ کرتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے لرزا اور ترسا اللہ کے خوف سے پھٹا جا رہا ہو۔ تو یہ سب صفت اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے، گرچہ ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ اور جیسا کہ صحیحین میں ہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی پہاڑی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑی کا محبت کرنا ہم گرچہ نہیں سمجھ پا رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ کے تعلق سے بتایا۔ وَكَحَنِينِ الْجِذْعِ الْمُتَوَاتِرِ خَبَرُهُ، اور جیسے کہ تنے کے رونے کی آواز کی طرح سے جس کی خبر متواتر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مسجد نبوی میں آپ خطبہ دیتے تھے تو شروع میں ممبر یا جو ہے اسی طریقے سے عصا آپ کے پاس نہ ہی تھی، تو اسی پر آپ ٹیک لگا کر کے کھجور کا تنا تھا جس کے سہارے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ممبر تیار ہو گیا تو اس تنے سے رونے کی آواز آتی تھی، تو اس تنے سے رونے کی آواز آتی تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر سہارا دیتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے اندر بھی ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے۔ وَكَحَنِينِ الْجِذْعِ، اور کھجور کے تنے سے رونے کی آواز کے آنے کی طرح جس کی خبر متواتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جس کو تم کر رہے ہو۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مطیع ہو جائیں گے، تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے،
کیا تمہیں اس بات کی توقع ہے کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں کی ایک جماعت یا ایک فریق جو اللہ کی بات کو سنتی تھی، ثم يحرفونه، پھر اس میں تحریف کر دیتی تھی، من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھنے بوجھنے کے بعد۔ کہا ان میں کی ایک جماعت، مراد علماء کی جماعت ہے، ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر اس میں تحریف کر دیتی تھی اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے اس فعل کے اندر غلطی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں کا بعض کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب ان میں کا بعض کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو ان باتوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولا ہے۔ یعنی تورات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں تھیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ باتیں نہ بتاؤ جو ہے مسلمانوں کو، ورنہ وہ ہمارے خلاف اسے دلیل اور حجت بنا کر کے ہم سے ہی لڑیں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث و تکرار کریں تمہارے رب کے پاس۔ قالوا اتحدثونهم، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمانوں سے ان باتوں کو بتاتے ہو جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کیا ہے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولا ہے، تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ رب العالمین کے ہاں حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کر رہے ہیں۔ یقول تعالی فتطمعون ایها المؤمنون ان یؤمنوا لكم ان ينقادوا الیکم بالطاعۃ لا ان هؤلاء الفرق الضالة من اليهود، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، کیا تم یہ توقع لگائے ہوئے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت کر کے فرما بردار ہو جائیں گے؟ ان ينقادوا الیکم بالطاعۃ، اطاعت کر کے تمہارے مطیع ہو جائیں گے، تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے؟ لا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ان هؤلاء الفرق الضالة من اليهود، یہودیوں کا یہ گمراہ فرقہ، الذين شاهد آباؤهم کہا کہ یہ گمراہ فرقہ ان یہودیوں میں سے ہے جن کے آبا نے واضح دلائل کا مشاہدہ کیا، ثم قست قلوبهم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو کہا بے شک یہ گمراہ فرقہ ان یہودیوں میں سے ہے جن کے آبا نے واضح آیات میں سے ان نشانیوں کا مشاہدہ کیا جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا، یعنی طرح طرح کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ ثم قست قلوبهم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، ثم يحرفونه، پھر اس میں تحریف کر دیتی تھی، ایتاولونہ علی غیر تعویلہ، یعنی اس کی تعویل تفسیر کرتے تھے اس کی صحیح تفسیر کے علاوہ، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، ای فہموہ علی الجلیہ، یعنی یقینی طور پر اس کو سمجھ لینے کے بعد، اس کے فہم کے بعد، جلیہ کہتے ہیں الخبر الیقینی، واضح طور پر۔ وما هذا يخالفونه على بصيرة،
ان سب کے باوجود وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، علم و بصیرت کے باوجود، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، فیما ذهبوا الیہ، ان امور میں جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے اپنے تحریف اور تعبیل کے تعلق سے، یعنی تحریف اور تعبیل کرنے میں وہ غلطی پر ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ بہذا المقام شبیہ بقولہ تعالی، اور یہ مقام اللہ کے اس قول سے مشابہ ہے، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ان کے عہد و پیمان کے توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرتے تھے۔ کلمات میں کلام اللہ ثم یحرفونہ، ان میں کی ایک جماعت تھی جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی پھر اس میں وہ تحریف کر دیتی تھی۔ قال ہی التورات حرفوها، سدی نے کہا کہ اس سے کلام اللہ سے مراد تورات ہے جس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی۔ قال قتادہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم يعلمون، قال هم اليہود، کہا سدی نے کہ اس سے قتادہ نے کہ اس سے مقصود یہود ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے پھر اس کو سمجھنے بوجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، ووعوہ، اور اس کو محفوظ کر لینے کے بعد تحریف کر دیتے تھے۔ ثم يحرفونه من بعد ما قالوه ووعوه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإحقاق الحق وإبطال الباطل۔ تو کہا کہ یہ یہودی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو سمجھ لینے اور محفوظ کر لینے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے تعلق سے، اور حلال اور ومن تحلیل الحرام و تحلیل الحلال، اور حرام کو حلال کرنے کے تعلق سے اور حرام کو حلال کرنے کے تعلق سے، اور حق کو باطل کرنا اور باطل کو حق ثابت کرنا اور حق کو باطل کر دکھانا، یہ سب من کا بیان ہے۔ من بعد ما عقلوه ووعوه من نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں وہ تحریف کر دیتے تھے اس کو سمجھنے بوجھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف سے متعلق، اور حلال کو حرام کرنے کے تعلق سے، اور حلال کو حرام کرنے اور باطل کو حق کر دکھانا اور حق کو باطل کر دکھانا، یہ سب تحریفات کی قسمیں تھیں۔ بس رہنے دو آج۔